کی احادیث کریمہ کون کون سی صحت کے مقام پر، صحت کے درجے پر فائز ہیں، ہم ضعیف اور جھوٹی حدیثوں سے بھی اکتساب کر لیتے۔ اب کم از کم فرق تو ہے کہ صحیح ایک ایسی کتاب لکھ دی گئی ہے کہ جس سے ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں۔ تو اس عظیم ہستی کے احسان کا یقینی سی بات ہے کہ ہم اس کے شکرانے کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک کوشش کی کہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ تو اول 4 پروگرام لگاتار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیے گئے۔ آج انشاءاللہ میں بخاری کے بارے میں ایک انٹروڈکشن عرض کروں گا کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس میں کس قسم کی احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اس کی وجہ تالیف کیا ہے۔ تالیف مینز مرکب کرنا، کسی چیز کو جمع کرنا۔ تو کیوں جمع کیا گیا اور کیا اس کے پیچھے ایک عظیم سوچ کار فرما تھی۔ پھر بخاری کے اندر کس قسم کی حدیثیں لائی گئی ہیں، کس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا اس پر کلام ہو جائے تاکہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کا پہلے ہی بخاری پر اعتماد بہت زیادہ ہے، لیکن جب ہم یہ سن لیتے ہیں، اس بات کو بدلائل سمجھ لیتے ہیں کہ ایک چیز بہت ہی محتاط طریقے سے جمع کی گئی ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت بھی پا چکا ہے، مقام قبولیت پا چکا ہے، تو پھر ہمارا اعتماد اس پہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ہم بہت ہی توجہ کے ساتھ اس چیز سے اور مکمل اعتماد کے ساتھ اکتساب فیض کرتے ہیں، اور ایسی چیز سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ہمارے اندر بہت زیادہ روحانی اور علمی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا آج بخاری کے بارے میں تھوڑا سا میں چند باتیں عرض کروں گا کہ اس کی سب سے پہلے تو سبب تالیف کہ اس کو کیوں جمع کیا گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کو اس طرف مائل کیا کہ اس کتاب کو مرتب کیا جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کی وجوہات لکھی ہیں، جس میں ایک معقول اور سب سے بڑی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حافظے انتہائی قوی تھے، اور پھر ان کا فہم بہت زبردست تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان فرماتے وہ فوراً اس کو سنتے اور ان کے ذہنوں میں اس کی اصل حقیقت بیٹھتی چلی جاتی، دل میں اترتی چلی جاتی تھی۔ پھر بھی اگر کسی مقام پر وہ کچھ کمی یا کجی محسوس کرتے اپنے سمجھنے کے اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر لیا کرتے تھے۔ تو دور صحابہ میں بھی اگرچہ حدیثیں جمع کرنا لوگ شروع ہو گئے تھے، جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قید العلم بالکتابہ، قید العلم بالکتابہ، کہ علم کو لکھ کر مقید کر لو۔ تو یقینی سی بات ہے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سرکار نے خطاب فرمایا، تو اس لیے صحابہ کرام لکھ لیا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو ہر بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لیا کرتے تھے اور ہر حالت میں۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کبھی آپ جمالی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی ہے، کبھی جلالی کیفیت طاری ہوتی ہے، تم ہر بات مت لکھ لیا کرو۔ کہنے والے کا مشورہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ جس کیفیت میں انسان بسا اوقات اپنے کلام میں اتنی احتیاط نہیں کر پاتا، تو تم اس کو لکھو گے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ غیر محتاط سا کلام کچھ لکھ لیا جائے جو اگرچہ شرعی لحاظ سے قابل گرفت نہیں ہوگا، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا ویسا خیال کسی کے دل میں آ جائے، یا کوئی اور دوسرے لوگ ہی اس سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کئی حکمتیں پیچھے ہو سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ذرا خیال کیا کرو۔ تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بات آپ کی لکھ لیتا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی جلال میں بھی ہوتے ہیں تو کیا اس وقت بھی لکھ لیا کروں؟ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس وقت بھی لکھ لیا کرو، اس لیے کہ اگر میں حالت غضب میں بھی ہوتا ہوں تو خدا کی قسم سوائے حق کے میری زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یعنی اس وقت بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات آپ کے تابع ہیں۔ وہ کیفیات ایسی نہیں تھیں کہ آپ کی عقل پہ غالب آ کر وہ کام کروا دیں کہ جس سے انسان بعد میں شرمندہ ہو، نادم ہو اور اسے معذرت کرنی پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بڑا اعلیٰ ہے۔ آپ کے غلام بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام ہیں، اولیاء عظام ہیں، علماء فقہاء ہیں، ہزاروں ایسے ہیں
کہ جو مطلب بہت ہی محتاط کلام کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تو صحابہ کے دور سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اور اس کے بعد تابعین کے دور میں بھی، تبع تابعین کے دور میں بھی لوگ چیزیں جمع کرتے رہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو احادیث جمع کی وہ بہت ہی مختصر سی تھیں۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی باقاعدہ ایک تحریر شدہ مجموعہ حدیث تھا، جس کو لا کے انہوں نے دکھایا کہ میرے پاس حدیثیں جمع ہیں، لیکن باقاعدہ ان حدیثوں کے موضوعات قائم کرنا، اور تمام تر حدیثیں اس میں نہیں تھیں، اخلی سی بات ہے، کبھی سنی کوئی بات لکھ لی۔ پھر تبع تابعین اور تبع تابعین نے جو حدیثیں جمع کی، ان میں اس بات کا لحاظ خاص طور پہ اہتمام نہ کیا گیا کہ صرف وہی حدیثیں لی جائیں جس کے راوی ہر لحاظ سے تنقید سے محفوظ ہوں، یعنی سب کے سب نیک، پرہیزگار، متقی، باشرع، عادل، زبردست قوت حافظہ رکھنے والے، ان کی طرف کسی برائی کی نسبت نہ ہو، ان کے متعلق کوئی اسکینڈل نہ بنا ہو، اور اسی طرح وہ بے مروتی والا کوئی کام نہ کرتے ہوں، یعنی ایسا کام جو مروت کے خلاف ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ فقہاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روڈ پہ کھڑے ہو کر کھا رہا ہے، یہ بھی مروت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی شارع عام پر کہ سائیڈ میں بیٹھ کے پیشاب کرنا، یہ بھی مروت کے خلاف ہے۔ تو ایسی حدیثیں کہ جن کے بیان کرنے والے ان تمام چیزوں میں انتہائی محتاط ہوں، اس قسم کی کسی نے اہتمام نہیں کیا تھا، لہذا کتب کے ذخائر پہلے بھی موجود تھے، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب الآثار ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تصنیف کیا ہے اور امام اعظم سے اکثر حدیثیں لی ہیں۔ اس طرح مسند امام اعظم بھی منسوب کی جاتی ہے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معطا امام مالک باروایت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی معروف کتاب رہی۔ جامع سفیان ثوری تھی، مصنف ابن ابی شیبہ تھی، مصنف عبد الرزاق، اور مسند امام احمد بن حنبل بڑی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ کتابیں نہ صرف مطلب یہ لوگوں کے درمیان ان کے نسخے آ چکے تھے، بلکہ یہ شہرت حاصل کر چکی تھی، لیکن وجہ وہی مسئلہ وہی تھا کہ ان میں جن حدیثوں کو جمع کیا گیا تھا ان کے جمع کرنے میں از حد یا حد درجہ احتیاط سے کام نہیں لیا گیا تھا۔ لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ نے ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کی کتابوں کا ایسا مجموعہ تیار کیا جائے کہ جس میں صرف اور صرف وہ حدیثیں ہوں جو صحیح ہوں، یعنی اس میں مطلب کوئی ان حدیثوں کے بیان کرنے والے لوگوں میں کوئی بھی سقم، کوئی بھی کمی نہ ہو، تاکہ وہ احادیث کریمہ کا مجموعہ اعتماد کے ساتھ لوگوں تک پہنچے اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس پہ اعتماد کریں، اور قرآن عظیم کے بعد وہ کتاب ایک مستند ذخیرہ بن کر عوام کے سامنے پہنچے۔ تو ایک تو یہ مسئلہ تھا، اور انہوں نے باقاعدہ پھر امام بخاری سے کہا بھی کہ کاش تم اس سلسلے میں کچھ کام کرو۔ یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی متصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں اور بالکل اس طرح پنکھا چل رہے ہیں جیسے مکھیاں اڑائی جاتی ہیں، کسی کے پاس آ رہی ہوں تو اس کو مکھی کو اڑاتے ہیں، اس طرح آپ پنکھا چل رہے ہیں۔ جب آپ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو معبرین نے بتایا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے جو لوگوں نے باتیں اس میں ڈال دی ہیں، یعنی جھوٹی حدیثیں، ان سب کو علیحدہ کریں گے اور صحیح حدیثوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ بھی ایک آپ کو اشارہ مل گیا، تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس کتاب کی جمع کی طرف توجہ فرمائی۔